والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس جمعہ اتفاق سے میری حاضری نہیں تھی۔ میں بہت دور منچن آباد بہاول نگر سے بھی آگے کہیں ایک مدرسے کا جمعہ تھا اور ان کے ہاں ختم بخاری تھا، تو ان لوگوں نے ٹائم لیا ہوا تھا، میں وہاں گیا تو یقیناً میری جگہ میرے بیٹے مولانا مفتی محمد اسد صاحب نے خطبہ جمعہ دیا، تو پتہ چلا کہ ہماری اس مسجد میں مانسرا ہری پور کے علاقے سے جماعت آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا چلو ان کی زیارت ہوگی، تو پھر ابھی میں سفر کر کے سیدھا ادھر مسجد میں ہی آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھی عشاء کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے، چونکہ میرے پاس اینک نہیں تو دیکھ کے پڑھنا مشکل ہے، تو زبانی 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں، ورنہ جماعت کا اصول تو وہی ہے کہ ہمیں تعلیم اسی طرز پہ کرنی چاہیے۔ مختصراً گزارش یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اول الانبیاء آدم آخرہم محمد، کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے اور آخری میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک امت رہنی ہے، تو نبی تو نہیں لیکن کار نبوت قیامت تک رہے گا، یعنی محبوب اللہ کے ہاں چلے گئے تو آپ نے جو کام امت میں چھوڑے تھے وہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور وہ رہیں گے امت کے ذریعے سے، کہ امت نے ان کاموں کو کرنا ہے۔ اب امت کے اس کام کی جو تفصیل ہے وہ تو بہت بڑی ہے کہ سارا قرآن پڑھو، اور الحمدللہ ہماری اس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ درس قرآن کا اہتمام ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں مفتی صاحب، وہ بہت کاوش اور محنت سے درس دیتے ہیں، اور خوش نصیب دوست ہیں جو ان کا درس سنتے ہیں۔ خلاصہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا نچوڑ 3 چیزیں ہیں۔ ایک عقیدے کی اصلاح کرنا، کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائیں۔ دوسرا، انبیاء کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنا، کہ جو کام کریں رب کی رضا کے لیے کریں، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اور تیسرا، ان نبیوں کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا کہ جو کرنا ہے اس کے نقش قدم پہ چل کے کرو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں، عقیدہ، اخلاص اور اللہ کے نبی کی اتباع، یعنی اتباع سنت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب ان میں سے ایک بطور نمونہ تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز عقیدے کی درستگی ہے۔ ہر آدمی اپنا ایک عقیدہ دماغی طور پر بناتا ہے، رکھتا ہے، یعنی ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے ایک گھر میں کئی مورتیاں ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا اللہ کو بھی مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اگرچہ ان کی کہیں لکھا نہیں کہ مریم کو خدا کی بیوی کہا، لیکن جب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تو عیسیٰ تو پیدا ہوئے نا بی بی مریم سے، تو پھر مریم خدا کی کیا لگی؟ تو یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا جناب عزیر کو خدا کا بیٹا مانا۔
تمام انبیاء کی محنت یہ تھی کہ سب کو کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اسے وحدہ لا شریک مانو۔ یاد رکھیے، عقیدہ درست ہو، عمل میں کمزوری ہو تو قیامت کے دن 100% نجات کا امکان ہے۔ اگر رب نے کوئی گرفت کی بھی صحیح اس بد عملی کی وجہ سے، تو پھر بھی اس کی رحمت سے توقع ہے کہ وہ بخش کے جنت میں ضرور بھیجے گا، کہ عقیدہ صحیح ہے۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہیں، جتنے بڑے اچھے عمل کر لو، بد اعتقادی کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ابو جہل نے ایک بڑی عمر پائی تھی۔ یہ حضور کا سگا چچا نہیں تھا، لیکن خاندان بنو قریش میں سے ضرور تھا۔ تو عرب میں اس کو ابو الحکم کہتے تھے، کہ بڑے بڑے فیصلے پنچایت میں بیٹھنے کا اس کو بڑا سلیقہ تھا، اور لوگ اس کے پاس فیصلے لے جاتے تھے، اور وہ بڑے بڑے معاملات حل کرتا تھا۔ ابو الحکم فیصلوں والا، فیصلوں کا جج، چیف جسٹس تھا، اور اس کی باتوں پر لوگوں کو اعتماد بڑا ہوتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے تھے۔ کتنے؟ ہم میں سے کوئی ہے؟ چلو 10 والا بھی کوئی ہو اس مجمع میں، بہت کم۔ 60 حج کیے۔ حج کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد آدمی ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آئے۔ لیکن اس نے 60 حج کیے ہوئے تھے۔ دوسرا قرآن مجید میں اس کے متعلق ہے، سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، حاجیوں کے لیے بڑی بڑی سبیلیں لگا کے ان کو پانی پلاتا تھا۔ ہم کسی کو پانی پلا دیں، وہ آپ کے لیے دعا کر دے، آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر آدمی پانی پینے کے بعد فوراً اللہ کا شکر بے ساختہ اس کی زبان پر آتا ہے، اور وہ سبیلیں لگا کر پانی پلاتا تھا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی سبیلوں کی مزاج ہوتا ہے، پھر 2-4 دن لگا لی تو سمجھتے ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے۔ اور وہ حج کے سارے موسم میں اتنی بڑا پانی کا انتظام کرتا تھا۔ اب بھی سعودی عرب میں پانی کا انتظام بڑا مشکل ہوتا ہے، پانی قیمتاً خریدا جاتا ہے، تو اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں، تو وہ سب کے لیے پانی کا انتظام کرتا تھا۔ تیسری اس کی بڑی نیکی جس کو قرآن نے بیان کیا، وہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی خدمت کرتا تھا، اس کی تعمیر کرتا تھا۔ اب ان 3 نیکیوں سے کوئی بڑی نیکی ہو سکتی ہے کہ 60 حج کیے ہوں، مخلوق کی خدمت کی ہو، پلایا کھلایا ہو، اور پھر اللہ کے گھر تعمیر کیے ہوں۔ ہم چھوٹی مسجد بنا لیں تو یقین ہوتا ہے کہ رب کا گھر بنایا ہے، اللہ اس کی برکت سے جنت دے گا، بخشے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اب اس نے مسجد بھی بنائی، پانی مخلوق کی خدمت بھی کی، اور پھر عبادت میں 60 حج کیے۔ لیکن میں سب سے پوچھتا ہوں، ابو جہل جنت میں ہے یا جہنم میں؟ سارے بولیں نیکی کہاں گئی؟ کیوں ضائع ہوئی؟ اس لیے کہ یقین درست نہیں تھا۔ یہی محنت تمام انبیاء کی اور حضور کی، اور یہی محنت اس امت کی، کہ لوگوں کا یقین بناؤ کہ اللہ پر اعتماد کریں، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ کے حکموں میں 100% کامیابی کا یقین، غیر کے حکم میں 100% ناکامی کا یقین، یہ دل میں اترے۔ اور اس سارے یقین کا خلاصہ کلمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس پر دلیل ہے، لا الہ الا اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، محمد الرسول اللہ حضور کے عمل پر یقین ہے۔ عمل رب کا ہوگا، عمل نبی کا ہوگا، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے
تو پھر کلمے پر ایمان ہے، اگر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہیں ہے تو پھر اس کلمے پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یہ محنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، انبیاء کی، جو ان سب نے کی۔ اور اس گئے گزرے اجڑے ہوئے اس دور میں یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی چیز سیکھے بغیر نہیں آتی۔ یہ ہماری ہاں پوری مارکیٹ ہے۔ میرے جیسے مولوی کو آپ کسی دکان پہ آڑت پہ بٹھا دیں تو میرے خیال ہے شام تک میں آپ کی آڑت کو خراب تو کر سکتا ہوں، آپ کا ایک گاہک نہیں بنا سکتا کہ میں نے یہ سیکھا نہیں ہے۔ مجھے آپ یہاں پر بٹھا دیں تقریر کرنے کے لیے، 6 گھنٹے کہیں میں گفتگو کرتا رہوں گا، یہ میرا میدان ہے۔ کلمہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا میدان ہے، ہر مسلمان کا۔ یہ نہیں کہ میں پڑھوں آپ نہیں، آپ میں سیکھوں آپ نہیں۔ تو سب ایمانیات کو سیکھیں۔ اس کی تفصیل ایمان مفصل میں ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور اس کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک چیز تو میں نے صرف بتا دیا آپ کو، تبلیغ والے آپ کو 6 نمبر بتاتے ہیں، میں نے بالکل مختصر کر کے 3 نمبر بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز ہے اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے، مخلوق کے لیے نہیں۔ ہر کام رب کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے تبلیغ کے دوست کہا کرتے ہیں کام کے ابتدا میں بھی اپنی نیت کو ٹٹولو، دوران عمل بھی نیت پر غور کرو، انجام میں بھی دیکھو کہ کہیں ریاکاری تو نہیں آ گئی۔ رب کے لیے ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اجر احد پہاڑ کے برابر ہے۔ خلق کے مخلوق کے لیے ہے، احد پہاڑ کے برابر کیا ہے۔ رب کا دھیان نہیں رہا تو اس کا اجر رائی کا دانے کو خرچ کرنے جتنا بھی نہیں ملتا۔ حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، اپنے اعمال اور کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لو۔ نیت درست ہے تو عمل قبول ہے، نیت صحیح نہیں تو عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ تبلیغ کے جو 6 نمبر ہیں ان میں ایک مستقل نمبر ہے جس کو تصحیح نیت کہا جاتا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمودات ہیں، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے۔ یہ جو اہل تصوف مشائخ اولیاء اللہ ہمارے سلاسل کے نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، جو پرانے بزرگ گزرے، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، بایزید بستامی، سری سختی، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے جناب بہاؤالدین زکریا ملتانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن بزرگوں کا بھی نام لے، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے کسی ولی کا بھی نام لیں، ان سب بزرگوں نے جو بہت بڑی محنت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اپنی نیت کا قبلہ ٹھیک کیا تھا۔ بہت بڑے ایک اللہ والے، کسی اللہ والے کی خدمت میں 25 سال رہے، اور جب واپس آئے تو ان سے کسی نے پوچھا 25 سال فلاں پیر کے پاس رہو، کچھ سیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا ایک ہی سبق سیکھا ہے۔ انہوں نے کہنے لگے اخلاص، کہ رب راضی ہو جائے، بس مخلوق کا دکھلاوا نہیں ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ ایک خاتون کا عرض کرتا ہوں۔ ہارون الرشید بادشاہ بہت نیک دل آدمی تھا، اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا زبیدہ۔ اس زبیدہ کی زندگی کے بھی انوکھے واقعات کتابوں میں ہیں، اس کی عبادت کے، اس کی ریاضت کے، اس کی سخاوت کے، اس کے تقوی کے۔ ان واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ زبیدہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بی بی تیرے ساتھ کیسی گزری؟ تو اس نے کہا اللہ کی عدالت تو بڑی سخت ہے، لیکن مجھ پر کرم ہو گیا ہے۔ کب کس وجہ سے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے پوچھا کیا کر کے لائی میرے پاس، یعنی کون سا عمل ہے تیرے پاس؟ تو کہا میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا عمل کیا تھا، طائف سے ایک نہر کھدوائی تھی جو مکہ المکرمہ میں آتی تھی۔
مکے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مقامات پتھریلی زمین ہے، پانی بہت نیچا ہے، وہاں زمزم کے کنویں کے سوا کوئی کنواں نہیں۔ تو اس زمانے میں میں نے ایک نہر کھدوائی تھی۔ میں پہلی دفعہ میرے خیال ہے 86-87 میں حج پر گیا تھا۔ اس وقت وہ نہر بھی میں نے دیکھی تھی اور اس نہر میں پانی بھی دیکھا تھا۔ نہر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی نہر ہو، یہ اتنا کھالا سا تھا، لیکن کہیں وہ پہاڑوں کے اندر چلا جاتا تھا، کسی جگہ وہ باہر نکل آتا تھا، کہیں کہیں اس کے پانی پینے کی جگہ تھی، تو وہ اس میں طائف سے پانی آتا تھا۔ طائف اس علاقے میں ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں مری ہو، اور مکہ مدینہ ایسے ہے جیسے ہم ان علاقوں میں گزارتے ہیں کہ شدت کی گرمی بھی بہت ہوتی ہے، سردی کے موسم میں ہمیں سردی لگتی ہے، جو وہاں سے آتے ہیں لوگوں کو کوئی سردی نہیں لگتی۔ تو وہ وہاں عورت، اس نے اللہ کے دربار میں وہ پیش کی، وہ خواب میں اس نے بتایا، تو اللہ نے کہا کہ دولت بھی میں نے دی تھی، تیرے دل میں بھی میں نے ڈالا تھا، کام کی توفیق بھی میں نے دی تھی، تو کیا کر کے لائی ہے؟ اب اس نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا اللہ میرے پاس تو پھر کچھ نہیں ہے، اگر یہ قبول نہیں تو میرے پاس تو اور کوئی عمل ہی نہیں، میں تو یہی بڑا عمل کر کے آئی۔ تو اب اللہ نے فرمایا میری بندی میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں، لیکن اس عبادت کی وجہ سے نہیں، ایک عمل تو نے ایسا کیا ہے جو صرف تیرے اور میرے درمیان ہے، اور اب تجھے بھی یاد نہیں ہے، وہ مجھے پتا ہے کہ تو نے صرف میرے لیے کیا تھا، مخلوق کا دکھلاوا اس میں تھا ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں۔ اب وہ حیران ہوگی کہ کیا؟ فرمایا تو قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء کی طرف، ٹوائلٹ کی طرف، اپنی جائز ضرورت کی طرف جا رہی تھی، اس کے قریب پہنچی تو اذان کی آواز آئی۔ پرانے زمانے میں باہر اذانیں ہوتی تھی، سپیکر ہوتے نہیں تھے، اونچے سی تھلیاں بنی ہوتی تھی، اس کے اوپر اونچی آواز والا آدمی گرجدار لہجے میں اذان دیتا تھا، تو وہ پورے علاقے میں اذان پھیلتی تھی۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے، یہ جب آپ کی منڈی میں بولی ہوتی ہے تو زور سے ایک آواز اس کونے سے لگتی ہے، وہاں تک آواز اس کی جاتی ہے، ہر آدمی کہتا ہے آج فلاں دکان سے بولی شروع ہوگی۔ ہمارا چاچا غلام محمد دلال یہاں ایک ہوتا تھا، وہ مشہور تھا، رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گیا ہے، اب بھی اس کی اولاد یہاں ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے۔ تو اس کی آواز میں اتنی گرج تھی، ہم پرانی منڈی میں ہوتے تھے، وہ ایک ہی آواز لگاتا، سب کہتے بابا بول رہے ہیں۔ تو وہ اذان ایسے ہوتی تھی۔ اس خاتون نے جب اذان سنی تو فوراً بیت الخلاء میں جانے کی بجائے پیچھے بیٹھی، اور اس نے اپنے سر کے اوپر یوں دوپٹہ رکھا، ادب سے بیٹھ کے اذان سنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اعمال، جن اعمال کی وجہ سے آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور قیامت کے دن جنت ملے گی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اذان ہو تو اذان کے الفاظ سنو اور ان کا جواب دو۔ اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ یہ آسان اس نے کہی، آپ نے آہستہ آہستہ جملے کے، پھر اس کے بعد وہ دعا جو ہم نماز کے لیے اذان کے بعد پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھ کے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس کو دعائے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ دعا فرمایا جو شخص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی ضمانت پر جنت دیتے ہیں۔ عمل کتنا چھوٹا سا ہے، کبھی ہم غور کریں، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، موبائل لیے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، دھیان ہی نہیں ہوتا، تو اس طرف دھیان کیا کریں۔ تو اس بی بی نے اذان سنی، بیٹھ گئی، سر پہ دوپٹہ رکھا، جب اذان ختم ہوئی اٹھی، پھر بیت الخلاء میں گئی، وہاں سے واپس آئی، وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب یہ جو باہر آئی تھی اندر نہیں گئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام ہے۔ مؤذن کس کا نام لیتا ہے؟ مؤذن کی فضیلت میں حدیث ہے،
حضور نے فرمایا قیامت کے دن اونچی گردن مؤذن کی ہوگی، مولوی کی نہیں، امام کی نہیں، خطیب کی نہیں، مدرس کی نہیں، مؤذن کی ہوگی۔ اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون، کیوں کہ اللہ بڑا ہے، جب وہ بڑے کا نام لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اسے بڑا بنا کر پیش کریں گے کہ یہ داعی ہے جو دعوت دیتا تھا تمہیں اور میری طرف بلاتا تھا، آج میں اس کا اکرام کر رہا ہوں، تم سب اس کا دیدار کرو۔ اس لیے جو لوگ شوق سے مسجدوں میں اذان دیتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی بابے ایسے دیکھے ہیں جن کی عمریں اسی میں گزر گئی۔ یا آپ کی مسجد میں ایک ساتھی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، امجد اس کے ایک تایا ہوتے تھے، علی محمد، یہ محمد علی اس کا نام تھا، اس پرانی منڈی میں۔ بس وہ اس کو شوق چڑھ گیا تھا تو ایک عرصہ، کیا 7 سال تو حدیث میں ہے، اس نے پتہ نہیں کتنی 20-22 سال تک فجر کی اذان دی تھی، ساری اذانیں دیتا تھا، بس وہ اذان سے پہلے آ جاتا 10-15 منٹ اور اذان دی۔ تو اللہ نے اسے کہا کہ تو نے اس وقت میرے نام کی لاج رکھی کہ رب کا نام ہے، ادب سے بیٹھ کے سنو۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا ادب سے سنتے ہیں۔ اللہ کا نام ہے، احترام سے بیٹھ کے سنو اور اس کا جواب دوں۔ تو نے میرے نام کی لاج رکھی، آج میں تیری لاج رکھتا ہوں کہ میں اس نیکی کے برکت سے تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تیرے اور میرے درمیان ہے، تو نے کسی کو ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں کیوں کر رہی ہوں، کی تو اللہ کے لیے ہے نا۔ تو اس لیے ہر کام میں آج یہ ریاکاری کا دور ہے، اور کچھ نہیں تو بھائی میں تقریر کر رہا ہوں، یہ ٹیب ہو رہی ہے، یہ بھی ایک ریاکاری ہے۔ میں سوچوں کہ شاید یہ کتنے لوگوں تک پہنچے گی۔ ہاں اگر اسی کی نیت درست کر لوں کہ چلو یہ ٹیب ہو رہی ہے، یہی بات کوئی خیر کی کوئی اور سن لے گا، اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا تو مجھے اس کا اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے ہر کام میں نیت کا قبلہ درست کریں۔ تیسری چیز جو کامیابی کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اپنا طریقہ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھیں کہ حضور کا طریقہ اس میں کیا ہے، محبوب یہ کام کیسے کرتے تھے، بس اسی کو سامنے رکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ حضور کا طریقہ ہوگا تو اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ ائمہ محدثین میں سے امام 4 ائمہ جو ہماری فقہ کے ہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان میں سے امام مالک کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس نا تربوز آیا، ہدیہ کسی نے پیش کیا۔ حضور کی سنت ہے تربوزہ بھی خربوزہ بھی یہ دونوں کو کھانا، اور حضور اس کے ساتھ کھجور ملا کے کھاتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ کھجور گرم ہے، یہ تر ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہیں گرمیوں میں، ان کو ملا کے کھاؤ گے تو تمہارا معدہ اور اندر کی اصلاح کریں گے۔ ایک چیز استعمال کرو گے، صرف کھجوریں کھاؤ گے تو اندر گرمائش پیدا ہو جائے گی، صرف تربوز یا خربوز کھاؤ گے تو ٹھنڈک تو ہوگی لیکن معدہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ان دونوں کو ملا کے کھاؤ، یہ علاج ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ تو امام مالک کے پاس جب پیش ہوا تو محدثین علماء کی جماعت بیٹھی تھی، تو امام صاحب نے انہیں کہا بھی کسی کو پتہ ہے کہ حضور نے اس کو کھایا کیسے تھا، کاٹ کر یا توڑ کر، ہاتھ سے مارو تو ٹوٹ بھی جائے گا۔ اب سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے بھی کیا طریقہ تھا، کیا طریقہ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو علم میں نہیں۔ فرمایا پھر فی الحال اس کو رکھ دو، لے جاؤ، پہلے تحقیق کرو کہ حضور کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہم اپنا پیٹ بھر لیں، قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اس لیے ہر عمل میں جوتا پہننا ہے، سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں بیٹھو۔ آج ہی میں جہاں تھا وہاں ایک عالم نے ایک بات سنائی بڑی حیران کن، اور یقیناً آج میرے دماغ میں بھی پہلی دفعہ ہے۔ فرمایا یہ مصلی بڑی عظمت کی جگہ ہے، جو امام نماز پڑھاتا ہے نا پہلے اس پہ دایاں پاؤں رکھے پھر بایاں رکھے، تاکہ یہ سنت زندہ ہو کہ دایاں پاؤں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے بیت الخلاء لیٹرین میں جاتے ہیں تو بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں۔ تو ایک ایک عمل میں کھانا تو ہم نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ کا وہ پوچھ لیا کہ نہیں بھی یہ بیٹھنے کی سنتیں کیا ہیں، کھانا کھانے کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے، انتہا کیسے کرنی چاہیے۔
تو ایک ایک عمل اللہ کے نبی کی سنت کے لیے. اب یہ تینوں چیزیں ہم میں بھی آئیں، پوری امت میں آئیں، اس کے لیے یہ در در کے دوست اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنی جیب، اپنا وقت نکال کر صرف رب کی رضا کے لیے پھرتے ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے. اور جو بندہ، ایک آج عجیب بات پڑھی کتاب میں کہ جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اے اللہ سب کو ہدایت دے، تو ہدایت پہ تو کئی لوگ آ رہے ہیں نا. بے نماز نے آج نماز شروع کر دی، بے دین تھا دین سننا شروع کر دیا، کسی کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی. اب آپ کی اس دعا کے بعد آج یہ توفیق اگر افریقہ اور امریکہ میں کسی کو ملی ہے تو اس دعا میں آپ کا حصہ بھی ہے کہ دعا جو آپ نے آج مانگی ہے، اے اللہ سب کلمہ پڑھنے والوں کو ہدایت دے. جس کو جہاں ہدایت ملے گی آپ کو پتہ نہیں، اس کو ہمارا پتہ نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے یہ جتنے ساتھی باہر سے تبلیغ میں جماعتوں میں آتے ہیں یہ ایک محنت کرتے ہیں، اس محنت کا ہمیں حصہ بننا چاہیے. اور اس کی ترتیب وہی ہے کہ ایک تو جب جماعت ہو ہم ان کے ساتھ علاقے کے گشت کرائیں، ان کے ساتھ وقت لگائیں. اور میں اپنے علماء کو، اپنے شاگردوں کو، بلکہ میں علماء کو ایک کورس پڑھاتا ہوں، میرے اکثر دوستوں کو پتہ ہے، میں ان کو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ جب جماعت تمہاری مسجد میں آئے تو پھر تم اپنی ذمہ داری سمجھو کہ میرے 3 دن ان کے ساتھ گزرے. کیونکہ یہ سارے تبلیغ میں جو آتے ہیں یہ شیخ الحدیث اور مفتی مولوی نہیں ہیں، اور اب بھی ان میں سے کوئی مولوی نہیں ہوگا میرے خیال ہے، مختلف کام کاج والے لوگ ہوں گے. آپ کا کیا کاروبار ہے جی؟ کاشتکاری کا. ظاہراً شکل سے آپ دیکھیں کہ شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں میڈیکل. اب یہ عالم نہیں ہے تو جس مسجد میں جاتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو سکھانے نہیں آتے. تو عالم کو چاہیے کہ ان کے ساتھ 3 دن لگائے، بیٹھے، تاکہ جو ان کو مسائل کی ضرورت ہو یہ حل کریں. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اتنی دور سے، مانسرا سے، وہ اگی سے، وہ جناب والا بفا سے، بالا کوٹ سے یہ یہاں پر آ گئے ہیں. ہم یہاں اپنی دکان سے اٹھ کر یہاں نہیں آ سکتے، ہماری کمزوری کتنی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ گشتیں بھی کروائیں اور اس کے عمل میں شریک بھی ہوں. یہ آپ کی نصرت بھی ہو جائے گی، دین کی تعلیم سیکھنے کا سبب بھی ہو جائے گا. سارے دوست اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ جماعت ابھی ہے، کل بھی ہے، کل بھی ہے. تو جب تک یہ جماعت ہے، جو مقامی دوست بیٹھے ہیں سارے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تمام اعمال میں شریک رہیں گے. اور پھر اس کے بعد آگے ایک جماعتی نظم ہوتا ہے ہر جماعت میں. ان کا نظم یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن، سال میں 1 چلہ، پوری زندگی میں 4 مہینے لگا کر اس کام کی ترتیب کو سیکھنا چاہیے. اس کے لیے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ساتھیوں کو تیار کریں، جتنے دوست بیٹھے ہیں اس کے ارادے کریں، تاکہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجد سے ایسا ماحول بنا دے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، 2 چیزوں کی مجھے بہت خوشی ہے. ایک تو جب سے ہم نے یہاں ترجمہ شروع کیا ہے، میں ہمیشہ، مجھے 10 سال 12 سال تو ہو گئے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے، میری تمنا ہوتی تھی کہ یہاں درس ہو، اور میں منتیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کا مزاج کیوں نہیں بنتا تھا. لیکن اب اللہ کی رضا کے لیے ایک آدمی روزانہ فجر کو درس دیتا. میں اگلے دن اپنے بیٹے کو مفتی اسد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بھائی مغرب کو یا عصر کو درس حدیث شروع کرو، اور اس درس حدیث میں 2 منٹ کی بات ہو، ایک چھوٹی سی، اللہ کے نبی کا کوئی فرمان چھوٹا نہیں، لیکن آسان یہ ہے کہ مختصر جملے ہوتے ہیں، اس میں ساری دنیا کا، کائنات کے سارے علوم اس میں جمع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹا سا ایک عمل، بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا کیا طریقہ تھا. اب وہ بہت آسان ہے. صاف ستھرے برتن میں پانی لیں، اس کو دیکھیں کہ ٹوٹی ہوئی جگہ پہ منہ نہ لگاؤ، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ میں پانی لو، بائیں ہاتھ سے اس کو سہارا دو، اس کو دیکھو اس میں کوئی تنکا، کیڑا مکوڑا، کوئی جراثیم ایسا تو نہیں جو آپ کے پیٹ میں جا کے نقصان کرے.
پھر پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے پہلی سانس میں تھوڑا سا پیو، پھر دوسری مرتبہ اس سے زیادہ پیو، تیسری مرتبہ جتنی ضرورت ہے اتنا پیو، پر پانی ختم کر کے آخر میں الحمدللہ کہو۔ اب یہ آپ نے 6-7 سنتیں ادا کی، ہر سنت کے بدلے 100 شہیدوں کا اجر ملے۔ اب یہ کتنا بڑا اجر ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ بھی آپ درس حدیث شروع کریں، اللہ کرے ان کو بھی توفیق ہو جائے۔ اس میں آپ دوستوں کی محبت کی ضرورت ہے جو مقامی جماعت ہے، یہ ذہن بنائیں اور یہ تیار ہوں تو پھر انشاءاللہ یہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔